بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، کیپٹل ویلی جو کہ نیو ایئرپورٹ کے قریب غیر قانونی طور پہ کام کر رہی ہے، بکنگ کر رہی ہے، اربوں روپے کا فراڈ کر چکی ہے، اس کے حوالے سے یہ فالو اپ سٹوری ہے۔ ناظرین، ایک تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس میں کتنے سرکاری ادارے ملوث ہیں، دوسرا آپ کو یہ بھی بتانا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو ایف آئی آر ہوتی ہے، آر ڈی اے والے ایف آئی آر دیتے ہیں، پھر اس ایف آئی آر کا سودا کس طرح ہوتا ہے، ایف آئی اے نے کیا اس میں کمزوری دکھائی ہے، پھر یہ آئی ایس کو جو اسلام آباد ہے، آئی ایس کو اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی جو ہے، اس کی کیا غفلت ہے۔ تو ناظرین، یہ ساری، اور این ایچ اے جو ہے وہ اس کی کس طرح پارٹنر ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چونکہ اس سوسائٹی کو مار دھاڑ کی وجہ سے، لوٹ مار کی وجہ سے سیل کر دیا گیا تھا، آر ڈی اے حکام نے جا کے موقع پہ اس کو سیل کیا تھا اور اس کے خلاف ایف آئی آر بھی ہوئی تھی۔ لیکن ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سہیل نواز چیمہ صاحب جو ہیں، اس ایف آئی آر کے بعد بغیر بیل کروائے آر ڈی اے میں دناتے پھرتے ہوئے دیکھے گئے۔ لیکن آر ڈی اے مدعی ہونے کے باوجود آر ڈی اے کے افسران نے پولیس کو نہیں بلایا، کیونکہ پولیس بلاتے تو ظاہر ہے پھر ان کی گرفتاری ہوتی۔ تو سارا یہ گٹھ جوڑ جو ہے، یہ چونکہ اپنی فیس سیونگ کے لیے آر ڈی اے ایف آئی آر دیتا ہے اور پھر اس ایف آئی آر کا سودا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ناظرین ایک پرانی ایف آئی آر ہوئی تھی، پھر اس میں آر ڈی اے نے ہی لچک دکھائی اور پولیس نے وہ ایف آئی آر جو ہے خارج کر دی۔ اس طرح ناظرین، یہ جتنی بھی فراڈ سوسائٹیاں ہیں، اس میں سہولت کار ایک آر ڈی اے ہے، اور پولیس بھی جو ہے، راول پنڈی پولیس، وہ بھی سہولت کاری کا کام کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایف آئی آر دینی ہے اور اس کے بعد اس کے اخراج کا الگ سے پیسے لینے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہوا، پھر اس کو بعد ازاں ان کو نوٹسز آر ڈی اے کی طرف سے جاتے رہے، آر ڈی اے اپنا فائل کا پیٹ بھرتی رہی، یہ دکھانے کے لیے کہ ہم ایکشن کر رہے ہیں ان کے خلاف۔ لیکن ناظرین، جب ادھر تیزی آئی زیادہ فراڈ میں، تو آر ڈی اے نے موقع پہ جا کے اس کو سیل کر دیا۔ اب دیکھیں کہ ملزمان جو ہیں، ان کی دیدہ دلیری دیکھیں کہ وہ آر ڈی اے میں جناب بریف کیس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہی بریف کیس جو ایک دفعہ جس کا مشہور تذکرہ ہے مبینہ طور پہ سابق صدر رفیق تارڑ کوئٹہ لے کے گئے تھے جب ججوں میں فارورڈ بلاک بن گیا تھا، اسی طرح کا ایک زبردست بریف کیس۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ بریف کیس اس سے زیادہ بھاری ہوتا ہے، اور جناب سہیل نواز چیمہ صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ لے کے جاتے ہیں۔ اور میں نے پچھلی سٹوری میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ملک کے انتہائی معتبر اور نامور اینکر جو ہیں آفتاب اقبال، ان کا نام جو ہے وہ غیر قانونی طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آفتاب اقبال صاحب نے اگر اس کا کوئی کاروبار کرنا ہو تو وہ ان کو سہیل نواز چیمہ کی کوئی محتاجی کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور میری بات بھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ مانگٹ صاحب میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں تو پھر میں خود ہی نہ کر لوں کوئی پروجیکٹ، تو لہٰذا میرا ان کے ساتھ کوئی نہ پارٹنرشپ ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، میں نے آر ڈی اے کے جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہیں وہاں سے بھی چیک کیا، آفتاب اقبال صاحب کا دور دور بھی اس سے تعلق نہیں ہے، کسی کاغذ میں ان کا نام پارٹنر کے طور پہ نہیں لکھا گیا۔ لیکن یہ نوسر باز مافیا جو ہے، سہیل نواز چیمہ جو ہے، مارکیٹنگ کے لیے ان کا نام جو ہے وہ اپنے جو مارکیٹنگ ٹیم ہے ان کی، وہ اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں اور پھر بکنگ بھی کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے آفتاب اقبال صاحب کا نام جو ہے وہ کافی معتبر سمجھا جاتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آفتاب اقبال صاحب نے یہاں انویسٹمنٹ کی ہے تو پھر ہم بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا بھائی جان آفتاب اقبال صاحب سے بھی کہ وہ اس پہ نوٹس لیں، کم از کم آپ کی تصویریں تو اتاریں، آپ کی تصویروں کی وجہ سے تو کسی کی جمع پونجی نہ لٹ جائے۔ تو ناظرین، اسی طرح سٹوری کی طرف آتے ہیں کہ آج بھی صبح سے سہیل نواز چیمہ جو ہے وہ بریف کیس لے کے ادھر آر ڈی اے میں براجمان ہے، سوسائٹی کو ڈی سیل کروانے کے لیے، چونکہ پلاٹوں کی جو فائلیں ہیں انہوں نے بہت بڑی تعداد میں بیچ دی ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شروع میں ان کے پاس صرف 56 کنال زمین تھی اور اب 102 کنال، جس کا آر ڈی اے حکام بھی تصدیق کرتے ہیں کہ ان کے پاس صرف اور صرف 102 کنال ہے۔ تو ناظرین، جب اتنی تصدیق ہونے کے بعد تو پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آر ڈی اے کے لوگ جو ہیں وہ ان کو کیوں اتنا پروٹوکول دیتے ہیں۔ پروٹوکول اصل میں سہیل نواز چیمہ کو نہیں دیتے، سہیل نواز چیمہ کے ہاتھ میں جو بریف کیس ہوتا ہے اس کو پروٹوکول وہ دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عوام لوٹ رہے ہیں۔ پھر ناظرین، آپ آگے چلیں، یہ تو ہو گیا آر ڈی اے کا کردار۔ آر ڈی اے کے کردار کے بغیر کوئی سوسائٹی جو ہے وہ بچ نہیں سکتی، کیونکہ آر ڈی اے نے ان کو ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے یا ڈی ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے، اور آر ڈی اے نے ہی ان کے خلاف ایف آئی آر کروانی ہوتی ہے، اور آر ڈی اے ہی نے پھر اس ایف آئی آر کو واپس لینا ہوتا ہے۔ اور اب یہ کوشش آج ان کی پیشی بھی تھی،
آج انہوں نے جو عبوری ضمانت کروائی تھی اس کی پیشی بھی تھی جو 11 تاریخ ڈال دی گئی ہے۔ ناظرین یہ دیکھیں اربوں روپے کا فراڈ ہے۔ ایک طرف ہمارا سسٹم کہتا ہے کہ عمران خان کیوں نہیں گرفتاری دیتا، وہ بھائی جو ملک کو لوٹ رہے ہیں، دونوں ہاتھوں سے غریب عوام کو لوٹ رہے ہیں، ان کو آپ بیل پہ ان کو پیشی ان کو جناب علی آپ نیکسٹ ڈیٹ دے دیتے ہیں۔ اور کوئی ادارہ ایسا نہیں جو سہیل نواز چیمہ کو گیچی سے پکڑے اور پوچھے کہ بھائی تیرے پاس اتنی زمین نہیں اور آپ نے اتنے پلاٹ بیچ دیے۔ چونکہ ایف آئی اے والوں نے ابھی تک صرف ایک نوٹس بھیجا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ ہمارے ادارے جو ہیں، نیب ہو، ایف آئی اے ہو، وہ جرم جو ہے وہ کمٹ ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ہے یہاں پہ گرد و نواح میں، راول پنڈی، اسلام آباد یا پورے ملک میں جہاں بھی کسی سوسائٹی کا بورڈ لگتا ہے، کوئی ادارہ کیوں نہیں پوچھنے جاتا کہ بھائی کس کھاتے جناب نے تختی لا کے اپنی چھابڑی لا کے بہ گئے ہو۔ اور یہاں تو اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ فراڈیے اب پھیری لگا کے پلاٹ بیچنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد پنڈی میں گاڑیاں پھرتی تھی مختلف سوسائٹیوں کے نام لگا کے، تو پھیری سبزی اسی طرح پھیری لگا کے پھیری والے بیچتے تھے، اسی طرح پلاٹ پھیری لگا کے بیچتے ہیں۔ یہی کام آپ سہیل نواز چیمہ کر رہا ہے۔ تو ناظرین یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کرتے تھے کہ جب بڑے معتبر قبائل کے لوگ خود فراڈی ہو جائیں گے، خود فراڈ کے دھندے میں ملوث ہو جائیں گے، تو سمجھو قیامت نزدیک ہے۔ اب چیمہ کوئی چھوٹی کاسٹ نہیں ہے، چیمہ جٹ فیملی ہے، چیمہ جناب علی بڑے عہدوں پہ موجود ہیں۔ لیکن ادھر آپ دیکھیں کہ سہیل نواز چیمہ صاحب جو ہیں وہ اپنی کاسٹ کو، اپنے قبیلے کو جو ہے وہ داغدار کر رہے ہیں، لیکن داغدار کر رہے ہیں این ایچ اے کی مدد سے۔ اب این ایچ اے کی کیا؟ این ایچ اے ویسے کوئی غریب آدمی چلا جائے نا کہ ہم نے جناب آپ کی زمین پہ ریڑھی لگانی ہے، چھابڑی لگانی ہے، اس کو ٹھڈے بھی مارتے ہیں اور اس کا سارا بوریا بستر اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ انہوں نے ان کو نہ صرف سہولت کاری کے طور پہ راستہ دیا ہوا ہے، بلکہ اپنے ایبوں پہ پردہ بھی ڈالا ہوا ہے این ایچ اے نے۔ اور انہوں نے دلدہ دلیری کے ساتھ این ایچ اے کی زمین کو اپنی سوسائٹی کی زمین میں شامل کیا ہوا ہے، اور یہ شو کرتے ہیں کہ جناب این ایچ اے نے ہمیں جناب یہ زمین دے دی، حالانکہ وہ این ایچ اے کے نام پہ ہے۔ اور این ایچ اے کے کچھ لوگ ہیں جن کا مجھے پتہ چلا ہے، ابھی میں کنفرم کر رہا ہوں، جن کے ساتھ ان کی ڈیل ہے کہ جب ہم سارے پلاٹ بیچ لیں گے، جب ہم واردات پوری کر لیں گے، تو آپ اپنی زمین جو ہے واپس اس کا قبضہ لے لیجئے گا، اس کے اوپر چار دیواری کر لیجئے گا۔ یہ بھی ایک دیکھیں فراڈ۔ اور پھر ناظرین آگے آ جائیں کہ آئی ایس کو نے کیا کیا یہاں پہ۔ اب آئی ایس کو ویسے تو غریب آدمی کا تو میٹر ہو تو اس کو اتارنے کے لیے 2 منٹ لگاتی ہے کہ جی آپ نے بل نہیں پے کیا، باہر آ جائیں۔ اور یہاں کیا ہوا کہ یہاں پہ جو مقامی ذمہ دار جو تھے، ان کا جو جن سے انہوں نے زمین خریدی، وہاں پہ گھریلو کنیکشن لگا ہوا تھا، تو کیپٹل ویلی نے وہ گھریلو کنیکشن لے لیا۔ اب وہ گھریلو کنیکشن کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، حالانکہ یہ پروفیشنل اور یہ کمرشل کنیکشن ہے۔ تو یہ بڑی زیادتی ہے قومی خزانے کے ساتھ، قومی ادارے کے ساتھ۔ اور پھر سینٹ قومی اسمبلی میں رپورٹیں پیش کروا دی جاتی ہیں کہ 380 ارب روپے کی بجلی چوری ہو گئی۔ اور بھائی اس میں جب تک بجلی چوری میں خود آئی ایس کو یا واپڈا والے خود اہلکار ملوث نہ ہو تو یہ چوری کس طرح ہو سکتی ہے؟ یہ صرف کچی آبادیوں کو الزام دینا یہ بڑی زیادتی ہے، یا کنڈا مافیا کو الزام دینا بڑی زیادتی ہے۔ اب یہ کیپٹل ویلی جو ہے آئی ایس کو سوئی پڑی ہے، آئی ایس کو نے ایک نوٹس بھیجا ہے کہ جناب آپ یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، لیکن آئی ایس کو اس کے بعد جو ہے لمبی تان کے جناب علی سو گیا، اور اس کے بعد دوبارہ کوئی سہیل نواز چیمہ کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھائی جان یہ آپ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، بجلی غیر قانونی استعمال کر رہے ہیں، کوئی وہاں سے ٹرانسفارمر اتارنے نہیں گیا، اور رات کو ساری رات وہاں پہ لائٹیں جلتی ہیں، جو ان کی 102 کنال زمین ہے وہاں پہ ساری رات لائٹیں جلتی ہیں، اور وہ سارے کا سارا جو وہ لوڈ پڑتا ہے وہ گھریلو صارفین کے حوالے سے پڑتا ہے، حالانکہ یہ کمرشل یوز ہو رہا ہے۔ لیکن چونکہ سارے ادارے جو ہیں آپس میں گٹھ جوڑ ہے، کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں۔ اب بھی ایف آئی اے بھی منتظر ہے کہ ایک دفعہ لوٹ مار ہو جائے، عوام کی جیب میں خالی ہو جائیں، اور سہیل نواز چیمہ کے اکاؤنٹس اور اثاثے جو ہیں وہ بڑھ جائیں، پھر وہ جا کے ایکشن لیں گے، اور اس وقت تک سہیل نواز چیمہ جو ہے وہ رفو چکر ہو چکے ہوں گے اس ساری ہیرا پھیری کے بعد۔ ناظرین یہ ساری وارداتیں جو میں نے آپ کو بتائی، اور اس میں میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ اب سارا جوڑ توڑ اس پوائنٹ کے گرد گھوم رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو ڈی سیل کروا لیا جائے۔ ڈی سیل ہوگی تو جنہوں نے پلاٹ بیچے ہیں، جو لوگوں نے قسطوں دینی ہیں، تو پھر وہ قسطیں تب آئیں گی جب یہ ڈی سیل ہو جائے گی۔ جب ان کی سیل ٹوٹ جائے گی تو پھر لوگ جو ہیں وہ قسطیں دوبارہ جمع کروانے کے لیے رضامند ہوں گے۔ اس لیے سہیل نواز چیمہ صاحب کا زیادہ وقت جو ہے وہ آر ڈی اے میں گزر رہا ہے، اور گزشتہ دنوں یہ لاہور بھی گئے تھے ایک سیاسی اپروچ کے لیے کہ ڈی سیل ہو جائے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آر ڈی اے کا روزہ کب ٹوٹتا ہے۔
ویسے تو روزوں سے مجھے یاد آ گیا آگے رمضان بھی آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے تو آگے عید بھی آ رہی ہے، تو عید اور رمضان کی تیاری جو ہے سرکاری جو یہ ادارے ہوتے ہیں نا، ان کی کالی بھیڑوں کو بڑا فکر ہوتا ہے کہ جی رمضان آ گیا، عید آ گئی، کیا کریں گے؟ حالانکہ ان کو ایک طرف سے نہیں، کو 8-10 طرف سے ان کو پیسے آ رہے ہوتے ہیں، 8-10 طرف سے موقع کھلا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر صرف کیپٹل ویلی تو وہاں پہ فراڈ نہیں کر رہی، اور بھی بے شمار سوسائٹیاں وہاں پہ فراڈ کر رہی ہیں، ہم وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ ناظرین اس کی فالو اپ سٹوری بھی جلد دوں گا، لیکن ناظرین آپ یہ دیکھ لیں کہ سیل شدہ ہاؤسنگ سوسائٹی اب ڈی سیل کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ فراڈ وہیں سے شروع کیا جائے جہاں سے ختم ہوا تھا۔ تو ناظرین اگلے فالو اپ سٹوری تک کے لیے شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔